لاسٹ سروائیور۔ اس مووی میں دکھایا جاتا ہے کہ 10 سال گزر چکے ہیں اور پوری زمین پر بارش بھی نہیں ہوئی۔ جتنے لوگ زمین پر بچے ہیں انہیں پانی کی ضرورت ہے اور وہ لوگ پانی کے بغیر ختم ہو چکے ہیں۔ یہاں پر ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام کینڈل ہے اور وہ یہاں پر اپنے دوست کے ساتھ چھپ کر رہتی ہے۔ وہ زمین سے پمپ کے ذریعے پانی نکالتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم پانی کی تلاش میں گزارتے ہیں۔ یہاں پر کہیں بھی پانی نہیں ہے اور ساری زمین بنجر ہو چکی ہے، لیکن کینڈل کا دوست جس کا نام ڈین ہے اسے جلد سے جلد وہاں سے نکالنا چاہتی ہے کیونکہ اس کی کڈنی خراب ہو چکی ہے اور اس کا علاج کروانا ہے۔ اسے آس پاس کسی کیمپ میں جانا ہوگا، لیکن یہاں سے نکلنا آسان نہیں ہے کیونکہ آس پاس ہمیشہ ایونجرز گھومتے رہتے ہیں۔ اس کے پاس ایک ریڈیو بھی ہوتا ہے جس میں کینڈل ہمیشہ اپنے آس پاس کی خبروں کو سنتی رہتی ہے، جس میں ہر کوئی مدد کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے۔ لوگوں نے کافی دن سے پانی نہیں پیا، کچھ لوگ 10 دن سے پیاسے ہیں اور کسی کے پاس پانی کا ذریعہ بھی نہیں ہے۔ ایک دن جب یہ دونوں اپنے فارم میں ہوتے ہیں تب انہیں اپنے فارم میں کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ دونوں اوپر سے چھپ کر دیکھتے ہیں۔ دراصل ان کے ہاں 2 آدمی آئے تھے لیکن وہ چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد کینڈل دیکھتی ہے کہ وہاں پر ایک لیڈی بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ اس پر گن تان دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے صرف پانی چاہیے، میرے پاؤں زخمی ہیں۔ یہ سننے کے بعد کینڈل اسے پانی دیتی ہے۔ دراصل کینڈل کو شک ہوتا ہے کہ شاید اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو یہاں پر پہنچ چکے ہیں، لیکن وہ بری طرح سے زخمی ہوتی ہے اور وہ اکیلی ہوتی ہے اور اس کا نام اسکائی ہوتا ہے۔ کینڈل اسے کہتی ہے تم چاہو تو یہاں پر رک جاؤ، لیکن اسکائی کہتی ہے کہ مجھے یہاں سے جانا ہوگا، میری بہن پاس ہی رہتی ہے، اگر تم چاہو تو میرے ساتھ آ سکتی ہو، لیکن کینڈل اسے منع کر دیتی ہے۔ میرے پاس ایک پلین ہے اور میں اس کو ٹھیک کرنا چاہتی ہوں۔ دراصل اس کے فارم میں ایک پلین ہوتا ہے لیکن اس کا ایک حصہ خراب ہو جاتا ہے اور اگر انہوں نے اس پارٹ کو ٹھیک کر دیا تو وہ یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ اور کینڈل کا پلان ہوتا ہے کہ یہاں سے نکل کر ایسی جگہ جائیں گے جہاں پر ہریالی ہوگی، اور وہ اس لیے اپنے دوست کے ساتھ یہاں پر رکی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ اس جگہ سے نکل جاتی ہے۔ رات کو کینڈل جب اپنے دوست کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے تبھی ریڈیو پر سنتے ہیں کہ ایک لیڈی کے گھر پر کچھ لوگ گھس کر آئے اور اسے مدد کی ضرورت ہے۔ کینڈل کہتی ہے کہ میں اس کی مدد کرنے کے لیے ضرور جاؤں گی، اور وہ گھر بھی اس کے گھر کے آس پاس ہی ہوتا ہے۔ جبکہ کینڈل اس گھر کے آس پاس پہنچتی ہے تو اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ یہاں پر جال بچھایا گیا ہے۔ دراصل وہ گھر کارسن نام کے ایک آدمی کا ہوتا ہے جس کا ایک پانی کا کمپاؤنڈ ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب لوگ یہاں سے پانی نکال کر زمین کو سکھا دیں گے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جو اس کے کمپاؤنڈ میں پانی ہے وہ بھی پوری طرح سے سوکھ جائے گا اور وہ لوگوں کو مار رہا ہوتا ہے اور وہ اس پوری فیملی کو بھی مار دیتا ہے۔ لیکن کینڈل کی قسمت اچھی ہوتی ہے کہ اسے کارسن دیکھ ہی نہیں پاتا، اور جب وہ اپنے گھر کی طرف آ رہی ہوتی ہے تبھی راستے میں اسے ایک خراب گاڑی نظر آتی ہے اور وہ اس گاڑی کے اس پارٹ کو نکال لیتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید اس پارٹ سے پلین چل جائے گا، لیکن جب وہ اس پارٹ کو اس میں لگاتی ہے تو وہ جہاز میں فٹ نہیں ہوتا، جس سے وہ پوری طرح سے مایوس ہو جاتی ہے۔ وہ ابھی چیک کرتے ہیں کہ پانی جو پہلے ٹھیک ٹھاک آتا تھا وہ بھی آنا کم ہو گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈرل کر کے پانی اپنی طرف کھینچ رہا ہے، جس کی وجہ سے پانی پوری طرح سے کم آ رہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں پانی کے بغیر زندہ رہ پاؤں گا، میری کڈنی خراب ہو چکی ہے، اس لیے تمہیں پلین بھی ٹھیک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے کافی دور میرے انکل کا فارم ہے۔ ڈین اسے کہتا ہے تمہیں 3-4 ہفتے لگیں گے وہاں پہنچنے کے لیے، وہاں پہنچ کر تم پوری طرح سے حفاظت میں رہ سکتی ہو۔ لیکن کینڈل اپنے دوست ڈین سے کہتی ہے میں تمہیں یہاں پر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اصل میں دونوں ہی یتیم ہوتے ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ ڈین نے اپنی بہن کو کھو دیا جس کی باڈی کو اس نے باہر دفنایا تھا، اور پاس ہی میں رہنے والے ایک لڑکے جس کا نام گیبریل ہے۔ کینڈل اس سے مدد مانگنے کے لیے جاتی ہے، تبھی راستے میں اس کو اسکائی کی ڈیڈ باڈی نظر آتی ہے۔ وہ اپنی بہن کے گھر جانا چاہتی تھی، دراصل وہ مر چکی تھی، اور یہاں پر گریس نام کی ایک عورت آتی ہے جو انہی کے آس پاس رہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ سب کے کنویں سوکھ چکے ہیں اور اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم کارسن کو جوائن کر لیں، جیسا کہ وہ چاہتا ہے تو اس کے لیے کام کریں۔ گریس کینڈل کو بتاتی ہے کہ اس کے پاس ایسی دوائیاں بھی ہیں کہ جس سے ہمارا دوست ڈین صحیح ہو سکتا ہے، لیکن وہ نہیں چاہتی کہ وہ کارسن کو جوائن کرے۔ تبھی کارسن وہاں پر آنے لگتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس جگہ پہنچتا کینڈل چھپ جاتی ہے۔
کارسن اس جگہ پر آ کر گیبریل کے پورے خاندان کو مار دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ سب کے سب لوگ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور میرے پاس اتنا پانی نہیں ہے کہ میں سارے لوگوں کو پانی دے سکوں۔ گیبریل اپنے خاندان کی موت سے پوری طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ گیبریل سے پوچھتا ہے یہاں پر کوئی اور چھپا ہوا ہے؟ گیبریل منع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کینڈل پیچھے کے راستے سے بھاگ جاتی ہے۔ اس کے سامنے ایک آدمی آ جاتا ہے لیکن وہ اس کو اپنی گن سے مار کر اس فارم میں چلی جاتی ہے جہاں پر پلین ہے۔ دراصل اس جگہ پر ایک بچہ بھی رہتا ہے۔ کینڈل نے اس بچے سے وعدہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی اس پلین سے نکلیں گے تو اس بچے کو بھی میں اپنے ساتھ لے جاؤں گی، حالانکہ اس نے کئی بار اس بچے کو اپنے ساتھ رہنے کا کہا ہوتا ہے۔ یہ بچہ یہاں پر اکیلا ہی رہنا پسند کرتا ہے۔ کینڈل اپنے فارم میں پہنچتی ہے تو اپنے دوست ٹین کو بتاتی ہے کہ کارسن سب کو مار رہا ہے، بہت کم لوگ رہ گئے ہیں تاکہ کم سے کم پانی استعمال ہو۔ اس کے بعد مووی میں دکھایا جاتا ہے کہ ڈین باہر جاتا ہے جہاں پر اس نے اپنی بہن کو دفنایا تھا۔ وہ اسے یاد کر کے بہت روتا ہے اور وہ اپنی دوست کینڈل سے کہتا ہے جب بھی میری موت ہو تو مجھے دفنانا نہیں بلکہ مجھے جلا دینا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر اسے دفنایا گیا تو کینڈل اس کی یاد میں ہمیشہ کے لیے اسی جگہ پر رہ جائے گی۔ یہ باتیں سن کر وہ بہت دکھی ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے دوست ٹیم سے کہتی ہے ہم اس سے پہلے ہی یہاں سے نکل جائیں گے۔ جب اگلی صبح وہ نیچے آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ باہر کارسن کا آدمی کھڑا ہے۔ وہ گھر کے اندر ہی چھپ جاتی ہے۔ باہر پمپ ہے اس لیے کارسن کا آدمی ہمیشہ وہیں کھڑا رہتا ہے۔ اسے شک ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی یہاں رہتا ہے، جو بھی اندر ہے جلد سے جلد باہر آ جائیں، لیکن اسے پتا ہے کہ اگر وہ باہر چلی گئی تو کارسن اسے مار دے گا، اسی لیے وہ واپس فارم میں چلی جاتی ہے جہاں پر ڈین پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ کارسن کے آدمی اندر آتے ہیں اور اس کے پاس ایسا ڈیوائس ہوتا ہے جس سے وہ انسانوں کو ٹریس کر لیتا ہے، لیکن وہ ان دونوں کو ٹریس نہیں کر پاتا کیونکہ وہ دونوں فوائل پیپر سے خود کو لپیٹ لیتے ہیں جو انسانوں کی ہیٹ کو باہر نہیں آنے دیتا، اس لیے کارسن کی ڈیوائس بھی ان کو ٹریس نہیں کر پاتی، لیکن وہ اندر زہریلی گیس چھوڑ دیتا ہے تاکہ کوئی بھی ہو تو اندر سے باہر آ جائے، لیکن یہ دونوں ماسک پہن لیتے ہیں جس سے زہریلی گیس کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور اس کے آدمیوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے اس جگہ پر وہ اپنا مارک لگا کر نکل جاتا ہے کہ یہ کارسن کی جگہ ہے۔ لیکن کارسن کی بیٹی جا رہی ہوتی ہے تو اس کی نظر کھڑکی کے سلور پیپر پر پڑتی ہے جس سے اسے شک ہوتا ہے، لیکن فی الحال یہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کینڈل بہت پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا کنواں پوری طرح سے سوکھ چکا ہے اور وہ پانی نہیں نکال سکتے، لیکن کینڈل اپنے دوست ڈین کو یہ بات نہیں بتانا چاہتی۔ ڈین اس جگہ پر جاتی ہے جہاں پر کارسن رہتا ہے، وہاں پر ایک گاڑی بھی ہوتی ہے، اسے امید ہوتی ہے کہ وہ گاڑی کے اندر سے وہ پارٹ نکال سکتی ہے جس سے جہاز کو چلایا جا سکتا ہے۔ جب وہ واپس جاتی ہے تو ایک آدمی اسے دیکھ لیتا ہے لیکن وہ اپنی گن سے اس کو شوٹ کر دیتی ہے اور اسے مار کر بھاگ جاتی ہے۔ کینڈل بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ اسے کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالنا ہوگا اور اگلی صبح وہ دیکھتی ہے کہ ان کے فارم کی طرف 3 لوگ آ رہے ہیں۔ وہ اپنے دوست ڈین کو بتاتی ہے کہ 3 سروائیور اس طرف آ رہے ہیں۔ ڈین کہتا ہے کہ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ کینڈل باہر جاتی ہے، ان تینوں پر گن تان دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک لمبا سفر طے کر کے آ رہے ہیں، ہمیں پانی چاہیے۔ کینڈل انہیں پانی پینے کے لیے دیتی، وہ کینڈل سے کہتے ہیں کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، لیکن کینڈل ان کو منع کر دیتی۔ ڈین کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے کنویں کا پانی ختم ہو چکا ہے، ان کے پاس اب کوئی پانی نہیں بچا۔ کینڈل کہتی ہے کہ ہمارے پاس اتنا ہی پانی بچا ہے کہ 1 ہفتے تک سروائیو کر سکتے ہیں، اس لیے کینڈل پانی نہیں پی رہی ہوتی۔ اس کا جو پانی ہے وہ اپنے ڈین کو دے دیتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اگر ڈین کو پانی نہ دیا گیا تو وہ مر جائے گا۔ ڈین کو یہ سن کر بہت برا لگتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کسی بھی طرح سے کینڈل وہاں سے بچ کر نکل جائے، اور وہ ڈین کو اس گاڑی کے بارے میں بتاتی ہے جو کارسن کے کمپاؤنڈ کے پاس ہے، وہاں ہمیشہ سیکیورٹی رہتی ہے۔ ڈین اسے گاڑی تک پہنچنے کا راستہ بتاتا ہے اور اگلی صبح وہ اس جگہ جاتی ہے جہاں پر گاڑی ہے۔ وہ ایک گلیل سے جلتے ہوئے لائٹر کو اس طرف پھینکتی ہے، اس جگہ پر آگ لگ جاتی ہے اور سبھی کے سبھی لوگ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی ٹائم پر کینڈل گاڑی تک پہنچ کر پارٹ کو نکال لیتی ہے جسے وہ پلین میں فٹ کرنا چاہتی ہے۔ اب اس کو صحیح پارٹ ملا ہوتا ہے، اسے دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے اور ڈین کے پاس آ کر اسے بتاتی ہے کہ مجھے پارٹ مل گیا ہے، جلد از جلد یہاں سے نکل جائیں گے، لیکن جب سر پر بوتل مار کر اسے بے ہوش کر دیتے ہیں جس کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا جاتا ہے۔
दरअसल ये इनका पानी चोरी करने के लिए यहाँ पर आए होते हैं और अब उनके पास जो औरत होती है वो कैंडल को मारने के लिए आती है, लेकिन वहाँ पर डीन आ जाता है और वो उनसे पिस्टल छीनकर इन तीनों को मार देता है। इसके बाद वो कैंडल के पास उसके हाथ पांव खोलने के लिए जा रहा होता है, लेकिन कार्सन उसके आदमियों को गोलियों की आवाज आ जाती है और वो इसी तरफ आते हैं। कैंडल को डीन गाड़ी में छुपा देता है और उसे कहता है कि जो कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत आना, और कार्सन अपने आदमियों के साथ उस जगह तक पहुंच जाता है। दरअसल कार्सन की बेटी को हमेशा से शक था कि इस घर में कोई ना कोई है। अब उनके सामने डीन होता है जो कि बीमार है। वो देखकर हैरान होते हैं कि डीन जो कि इतना बीमार भी है, जो अपने पाँव पर अच्छे से चल भी नहीं सकता, इसने कैसे 3 लोगों को कत्ल कर दिया। इसलिए वो घर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। तभी डीन इनके आदमियों पर गोली चलाकर उन्हें मार देता है। जब इसके बाद वो डीन को भी मार देते हैं और कैंडल को समझ आ जाता है कि डीन मारा गया है। वो गाड़ी से बाहर नहीं आती। कार्सन अपनी बेटी के साथ वहाँ से चला जाता है, लेकिन अभी भी उसके 2 आदमी यहाँ पर तलाशी ले रहे होते हैं। इसके बाद कैंडल जो कि बहुत अच्छी तलवारबाज होती है, दोनों को मार देती है। इन दोनों में से एक नकाब पोश भी होता है। जब कैंडल इसका नकाब हटाती है तो ये गैब्रियल था, वही गैब्रियल जो कभी उसे पसंद किया करता था, और उसकी मौत से कैंडल को बहुत दुख हुआ। वो कुछ नहीं कर सकती थी, वो उन दोनों को खो चुकी होती है। जैसा कि डीन ने कहा था कि मेरे मरने के बाद मुझे दफनाना मत बल्कि मुझे जला देना, वो उसकी बॉडी को जलाकर उस फार्म में पहुंच जाती है जहां पर वो बच्चा रहता है। वो इस पार्ट को प्लेन में फिट कर देती है। प्लेन में पार्ट पूरी तरह से फिट हो जाता है, लेकिन वहाँ पर वो बच्चा नहीं होता। तो वो समझ जाती है कि कार्सन बच्चे को ले गया है। वो इस बच्चे को यहाँ से ले जाना चाहती है क्योंकि उसने इस बच्चे से वादा किया था। इसलिए वो पानी के अंदर से उस जगह पहुँच जाती है जहाँ पर बच्चा घबराया हुआ बैठा हुआ था। कार्सन के लोग इस पर हमला करते हैं, लेकिन इसके पास जो गन होती है वो इससे कार्सन के लोगों को मार देती है। और अब कार्सन इसके सामने आ जाता है, लेकिन वो बहुत अच्छी तलवारबाज है और वो कार्सन को भी मार देती है। अब उसके सामने आखिरी दुश्मन कार्सन की बेटी आती है। दोनों में जबरदस्त फाइट होती है और कैंडल जीत जाती है। वो उसकी बेटी को भी मार देती है और इसके बाद वो बच्चे को लेकर प्लेन की तरफ चली जाती है।